کیا آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا ہے جو ایمان کی طاقت دکھائے؟ مدینہ کا بھولا ہوا ہیرو جسے دنیا نے نظر انداز کیا لیکن اللہ نے بلند کیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے نبی کسی ایسے شخص کو اپنا کہہ دیں جسے معاشرہ حقیر سمجھتا ہو؟ مدینہ کی گلیوں میں ایک آدمی تھا جس کا کوئی قبیلہ نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ لوگ اسے دیکھتے اور اپنی نظریں پھیر لیتے، لیکن جب وہ شہید ہوا تو نبی پاک خود اسے تلاش کرتے ہوئے نکلے اور پھر فرمایا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ الفاظ کیوں کہے گئے؟ وہ کون تھا اور اس کی زندگی آج ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آج کا واقعہ آپ کے دلوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اسلامی تاریخ صرف بادشاہوں اور سپہ سالاروں کی کہانی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی داستان ہے جو خاموش رہے مگر اللہ کے ہاں بلند ہو گئے۔ ایسے لوگ جنہیں دنیا نے ریجیکٹ کیا لیکن نبی پاک نے ایکسیپٹ کیا۔ حضرت جلیبیب انہی میں سے ایک ہیں۔ اکثر لوگ ان کا نام پہلی بار سنتے ہیں، لیکن ایک بار جو ان کی کہانی سن لے وہ خود کو بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام کمزور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ، نور کا شہر، ہر طرف ایمان، ہر طرف بھائی چارہ۔ لیکن اسی شہر میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا کوئی خاندان معلوم نہیں تھا، نہ کوئی باپ کا نام لیتا، نہ کوئی قبیلہ۔ نام تھا حضرت جلیبیب۔ قد چھوٹا، جسم کمزور، چہرہ عام سا۔ لوگ مجلس میں بیٹھتے اور اسے کنارے چھوڑ دیتے، لیکن ایک نظر ہمیشہ اس پر پڑتی تھی۔ وہ نظر نبی پاک کی تھی۔ نبی پاک اسے بلاتے، اس سے بات کرتے، اس کا حال پوچھتے۔ یہی وہ لمحے تھے جنہوں نے جلیبیب کے دل میں ایمان کی جڑ مضبوط کر دی۔ ایک دن نبی پاک نے سوچا، یہ نوجوان اکیلا ہے، بے سہارا ہے۔ اسلام کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نبی پاک انصار کے ایک گھر گئے، فرمایا، میں تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ خوشی چھا گئی، یہ عزت کی بات تھی۔ لیکن جب نام لیا گیا جلیبیب تو گھر کا ماحول بدل گیا۔ ماں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ ہمارے معیار کا نہیں۔ یہ جملہ آج بھی زندہ ہے، یہی جملہ آج بھی معاشروں میں بولا جاتا ہے۔ اسی گھر میں ایک بیٹی بیٹھی تھی، خاموش، دل زندہ۔ اس نے پوچھا، کیا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ تو اس نے کہا، پھر مجھے قبول ہے۔ یہ نکاح صرف دو افراد کا نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ ایمان شکل سے بڑا ہے۔ حضرت جلیبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی نے پہلی بار انہیں قبول کیا تھا۔ شادی ہو گئی، خاموشی سے، سادگی سے، دلوں میں سکون تھا۔ حضرت جلیبیب نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن دنیا کی خوشی زیادہ دیر نہیں رہتی۔ چند دنوں بعد جہاد کا اعلان ہو گیا۔ یہ ایمان کا امتحان تھا۔ حضرت جلیبیب نے ہتھیار اٹھائے اور آپ بھی جہاد میں شامل ہو گئے۔ نہ کسی نے خاص توجہ دی، نہ کسی نے نام پکارا۔ جہاد شروع ہو گیا۔ آپ میدان میں شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ آپ ایک کو گراتے، پھر دوسرے کو۔ آپ زخمی ہو گئے لیکن قدم نہیں رکے۔ آخر کار آپ زمین پر گر گئے سجدے کی حالت میں۔ آپ نے سجدے کی حالت میں شہادت پائی۔ جنگ ختم ہو گئی۔ نبی پاک شہداء کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک
आपने फरमाया, जुलैबीब कहाँ है? सहाबा चूंकि तलाश की गई, आप लाशों के दरमियान में मिले। नबी पाक ने फरमाया, उसने 7 को कत्ल किया फिर शहीद हुआ। फिर नबी पाक ने उन्हें उठाया और फरमाया, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। ये वो लम्हा था जब आसमान ने फैसला सुना। हजरत जुलैबीब, हम सब के लिए सवाल है, हम किसको कबूल करते हैं और क्यों? इस्लाम चेहरा नहीं देखता, दिल देखता है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं तो हमें भी हजरत जुलैबीब को गले लगाना होगा। यही इस्लाम है, यही तारीख है। सब्सक्राइब